ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ اس وقت مہمان شخصیت موجود ہیں, تجزیہ کار اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز سچ ٹی وی ندیم رضا صاحب, جو آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے. ندیم سر, میں نے بریک پر جانے سے پہلے ایک کویشچن کیا تھا آپ سے, اور وہ تھا 14 اگست جشن آزادی کے حوالے سے. پاکستان میں جشن آزادی منایا گیا, بڑی دھوم دھام کے ساتھ چراغاں کیا گیا, تقاریب تھیں, پروقار تقاریب, ریلیاں نکالی گئیں, اور دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے کیا گیا. یعنی بھرپور انداز میں وطن عزیز کو عظیم تر بنانے کا عزم نظر آیا. کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ بے شک زندہ قوموں کی مثال اسی طرح سے ہوتی ہے کہ وہ اپنے وطن عزیز سے محبت کا اظہار اپنے اپنے انداز سے خوشیاں منا کر کریں. بے شک یہ ہونا چاہیے, کیونکہ جو بھی قوم بھول جاتی ہے اپنے شہداء کو, اس کا بھی کوئی نام لیوا نہیں ہوتا پھر زمین کے اوپر. تو بہت اچھی بات ہے. ہم نے دیکھا کل پورے پاکستان میں نگر نگر گلی گلی سب جگہ سب ہلالی پرچموں کی بہار تھی. ہر جگہ بالکل. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے. بہت اچھا لگتا ہے, کانوں کے بھاتی ہیں بچپن سے. اسی طرح سے ہم بھی اسکولوں میں اسی طرح سے تقریبات ہوا کرتی تھی, اور گلی کوچوں میں سجایا جاتا تھا. پہلے تھوڑا سا دیکھیں, جب ہم بچپن میں کیا ہوتا تھا, ہم خود لوگ چندہ کر کے گلیاں سجاتے تھے, اپنے گھر سجاتے تھے. اور آج کل تو ہر چیز اویلیبل ہے, جس طرح سے آپ فون کریں گھر پہ ڈیلیور کر دی جاتی ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا. جھنڈیاں خریدتے تھے, دھاگا خریدتے تھے, پھر لئی بناتے تھے, بالکل. اس کے ساتھ دھاگا باندھ کے اس میں پھر ہم چپکاتے تھے ایک ایک. آپ دیکھیں کتنا وقت لگا کرتا تھا اس میں. پھر جھنڈیاں اس پہ پھر گلیوں کے اندر باندھتے تھے, اپنی دیواروں پہ چپکاتے تھے. اوپر اگر 2 منزلہ مکان ہے تو اس کی نیچے تک لڑیاں بنا کے وہ کی جاتی تھی. اگر گلی میں 5-6 گھر ہیں تو سب سے 100 روپے 50 روپے, جس طرح سے پہلے اتنا تو وہ نہیں تھا, زیادہ مہنگی چیزیں نہیں آتی تھیں. تو بہرحال یعنی لیکن وہ خلوص جذبہ اور جوش. خلوص اس طرح تھا. پھر یہ ہوتا تھا, اگر جھنڈا پاکستان کی وہ جھنڈی جو لگی ہے, بظاہر وہ جھنڈی ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, لیکن اس کے اوپر سب ہلالی پرچم ہے. اگر وہ گر جاتی تھی تو ہم اٹھاتے تھے, اسے چومتے تھے, اٹھا کے بالکل. رکھ دیا کرتے تھے. اور ہر کوئی اس کی عزت تھی, اپنی جان سے بڑھ کے بھی سب ہلالی پرچم کی عزت ہے. ہم نے دیکھا ہے اب کیا طور طریقے آ گئے. ایک وہ تھا, وہ خلوص. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج خلوص نہیں ہے, خدا نہ خواستہ, ہرگز نہیں. طور طریقے وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتے ہیں. ہم یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اسی زمانے میں رہیں, کہ اسی طرح سے بالکل. دھاگا لائیں, پھر پتیاں لائیں, پھر لئی بنائیں گھر کے اندر اپنی, پھر اس کو پیسٹ کریں, پھر سوکھنے کا انتظار کریں, پھر لگائیں اسے. نہیں, وہ ایک تھا وقت, جوش و ولولہ اس کے حساب سے, وقت کے حساب سے تھا. آج جس طرح سے آج ہو رہا ہم نے دیکھا. اب جو صورتحال جو دیکھیں, آزادی منایا ہم نے, سلنسر نکال کے موٹر سائیکلوں کا دوڑے لگا رہے ہیں, کیا یہ جائز ہے طریقہ؟ پھر اگر کوئی بھی خواتین جا رہی ہیں موٹر سائیکل پہ یا گاڑیوں میں جا رہی ہیں, ان کے پیچھے بائکیں لے کے جانا دوڑاتے ہوئے, کیا یہ جشن آزادی ہے؟ اچھا, پھر جشن آزادی کے اوپر ہم چیزیں جو پہلے 1 روپے کی یا 5 روپے کی ہو, اسے آپ ملٹیپلائی کر دیں. کیا یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے؟ یا صحیح. آپ کا جشن آزادی ہے, جو چیز آپ 5 روپے کی بیچ رہے تھے اسے 4 روپے کی کر دیں, کہ لوگ اور اپنا حصہ ڈالیں. آپ لوگوں سے ان کی جیبیں خالی کرواتے ہیں, لوٹ مار مچاتے ہیں. کیا یہ ہے آزادی؟ دیکھیں, ہم ایام منانے میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے, منانا چاہیے, میں اسے منکر نہیں ہوں. میں نے شروع میں کہا کہ محبت کا اظہار کرنا چاہیے, لیکن کیا علامہ اقبال کے خوابوں کی صرف یہی تعبیر تھی جو زمین کا ٹکڑا ہم نے لیا تھا, آزادی سے زندگی گزاریں, اور جس میں ایک فلاحی ریاست ہو؟ ٹھیک ہے, عمران خان صاحب مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگاتے ہیں, یہ قائد اعظم کا بھی تھا, یہ کہ فلاحی ریاست قائم ہو جہاں بالکل. سب کو برابر کے حقوق حاصل ہوں, اقلیتوں کو بھی کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. بالکل. ملک خداداد پاکستان میں کیا آج یہ سب کچھ ہو رہا؟ اپنا ہم بیہیو دیکھیں, ارد گرد کے لوگوں کا بیہیو دیکھیں, ہم کس طرح سے وہ ہے. چائنا بھی ہمارے بعد اس کی پیدائش ہوئی ہے چائنا کی, آج کہاں ہے؟ بنگلہ دیش 71 میں ہمارے سے 2 لخت ہوا, اسے بھی دیکھیں کہاں ہے سارا کچھ. تو ہمیں اپنا دیکھیں, صحیح وہ ہے, میں ندیم بولتا صاحب, ہوں جو دین یعنی ہے اس یہ کو لمحہ ہمیں فکریہ اس ضرور کو ہے, سوچنا ہوگا.
احتساب کے طور پہ بھی منانا چاہیے. ہمیں اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے. کیا ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ ہر کوئی بولتا ہے کہ جس کو دیکھیں آپ بات کریں ہمیں ملک نے کیا دیا. آپ نے اس ملک کو کیا دیا ہے؟ آپ نے سوائے وقت برباد کرنے کے یا لوگوں کو لوٹ مار کرنے صحیح سے ندیم صاحب، اس میں یا کوئی شک نہیں مافیا ہے کہ کا. اپنا محاسبہ ہونا چاہیے. لیکن جس طرح آپ نے ذکر کیا فلاحی مملکت کا اور عمران خان کا وزیر اعظم کا، تو میں وزیر اعظم نے کل جو خطاب کیا ہے اس کا بھی کچھ حصہ جو ہیڈ لائنز کا حصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چیلنجز پر قابو پا لیا، اب قائد کے پاکستان کی طرف سفر شروع، اب بجلی سستی ہوگی. وزیر اعظم عمران خان کا جشن آزادی پر قوم سے یہ پیغام ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس پیغام کو؟ کسی حد تک دعویٰ بھی ہے اب بجلی سستی ہوگی. دیکھیں امید پر دنیا قائم ہے اور پاکستانی قوم ہے اپنے لیڈران پہ فخر کرتی ہے، اپنے لیڈران کی بات کو من و ان تسلیم کرتی ہے، اسی کے سہارے جینے کی امنگ بھی پیدا کرتی ہے. کوشش یہی کرتی ہے کہ جو ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ عمران خان کا یہی وہ تھا الیکشن کمپین میں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں سچ بولوں گا، جو حقائق ہوں گے وہ بیان کروں گا. اللہ کرے ایسا ہی ہو. لیکن جو زمینی حقائق ہیں، آپ کے بھی گھر بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے، بالکل آپ چیک کر لیں کہ بل کتنا آتا ہے، سستی ہے یا مہنگی ہے. اچھا پھر کراچی میں جو حال ہے بجلی، وہی میں نے کہا بجلی آتی ہے آپ جیسے بالکل دروازہ کھولتے ہیں وہ بھاگ جاتی ہے. بالکل تو بالکل یہ صورتحال ہے. ہمیں میں نے کہا نا، دیکھیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لوکریٹو ہے کہ جو بیان آتے ہیں عموماً آپ کے دل کو لبھانے کے لیے وہ اچھے ہوتے ہیں کہ اچھا ہے چلیں ٹھیک ہے آج نہیں تو کل بہتر ہو جائے گا. لیکن یہ بہت لمبا ہو گیا ڈیوریشن. کل کا جو ڈیوریشن ہے نا یہ لمبا ہو گیا، اور عوام کی قربانیوں کا ڈیوریشن تو مستقل قیام پاکستان کے بعد سے ہی عوام ہی ایندھن بنتے ہوئے آ رہے ہیں تمام مافیاز کا. وہ کسی بھی بالکل شکل میں ہو سکتی ہے مافیاز، وہ سب دیکھ رہے ہیں یہ بجلی اتنی مہنگی کیوں ہو رہی ہے. اچھا بجلی بھی چھوڑیں، ہمارے ہاں جو ایک زرعی زمین ہے یہ پوری یہ سونا اگلتی ہے یہ زمین. اس زمین میں سے گندم کہاں گیا، چاول کہاں گیا، چینی کہاں گئی. تو ہمیں اس کا بھی دیکھنا پڑے گا. دیکھیں جب بھی بڑے دن آتے ہیں اس دن عہد کیا جاتا ہے ہر سے. دیکھیں ایک اور چیز بڑی ایک دم ذہن میں آ گئی. دیکھیں زندہ قومیں یا جو ترقی کے خواہاں ہوتے ہیں، ترقی کے خواہش مند ہوتے ہیں آگے بڑھنے کی، میں یہ نہیں کہہ رہا سب کی خواہش ہوتی ہے آگے بڑھنے کی، سبھی چاہتے ہیں کہ دن رات ترقی بالکل کریں، آگے بڑھیں، اقوام عالم میں اپنا مقام بنائیں نا. لیکن میں جو کہہ رہا ہوں ہمیں ایک تھیم بنانی چاہیے ہر دفعہ، کہ ایک تھیم بنائیں کہ ہم نے اس ملک کو آگے کہاں لے کے جانا. ٹارگٹ دینا قوم کو. بالکل آپ کچھ تو رکھیں نا سامنے، ایک پلاننگ تو دیں نا. آپ بتائیں کہ آج پاکستان کی اکانومی یہاں پر ہے، اگلے سال جب ہم یہ خطاب میں یہاں پہ کروں گا، میں چاہتا ہوں اچھا ریئلسٹک بنیاد کے اوپر جو زمینی حقائق ہوں اس کی بنیاد کے اوپر ایک لائن دی جائے لوگوں کو. آج ہماری ایجوکیشن کا یہ حال ہے، ہم اس میں منصوبہ بندی کر رہے ہیں نیکسٹ ایئر اتنی ہونی چاہیے. آج 2 کروڑ لوگ بے روزگار ہیں مثلا، تو اگلے سال اس میں 1 کروڑ کی یا 50 لاکھ کی ہم کمی کر دیں گے. یہ نہیں ہونی چاہیے. آج جو اسکولوں کا نظام خراب ہے، فیسیں مستقل بنیادوں پہ بڑھا دی جاتی ہیں، یہ نہیں ہوں گی. اچھا پھر ابھی دیکھیں جیسے آن لائن کلاسیں ہو رہی ہیں بچوں کی. اب آپ دیکھیں اسکول جب کھلے ہوتے تھے، جب یہ دور کرونا نہیں تھا، تو بچیوں کو کہا جاتا تھا کہ اسی جو بھی تقریب ہونی ہے اسی تقریب کی مناسبت سے کپڑے بالکل بنائے جائیں، کپڑے خریدے جائیں، وہ وہ دن زیب منایا تن کر کے جاتا ہے. بچے ٹھیک ہے ایسے آئیں. لیکن اس دفعہ دیکھیں جب دور کرونا ہے، چھٹیاں ہیں، بچوں کی کلاس ہو رہی ہیں، ابھی بھی بچوں کو بڑے جو اسکول چینز ہیں مجبور کیا کہ آپ گرین اسکارف، گرین شرٹ، وائٹ شلوار وہ پہن کے بیٹھیں گے، ہم اینتھم کریں گے. یار یہ کیا ہے؟ ابھی بھی خرچہ کروا رہے ہیں بچوں ہی کا، ان کے والدین کا، جو اس میں کس دور سے گزر ہیں. تو بات دیکھیں یہ صرف یعنی کہ ایام منانا اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ ہمارا ادارہ کتنے بڑے پیمانے پہ تقریبات کر رہا ہے، نہیں. اصل یہ ہے کہ اس میں آبجیکٹ کیا ہے، اس میں آپ حصول کیا، آپ کیا حاصل کرنا کیا چاہتے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے ہمیں.
इस तरह से अपनी थीम बनाएं, जो भी थीम लेके चलें कि सही। आगे देखिए क्या है, नदीम सिर्फ साहब, ये नहीं आपने भी कि एक, सिर्फ बयानबाजी करके निकल जाएं आगे। आपने जिक्र किया कि उम्मीद, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उम्मीद का दामन अगर बहुत बेशक। कुछ अदा करते हैं तो हम तो उम्मीद पे हैं, लेकिन ये उम्मीदें भर आती भी कोई नजर आ रही हैं? क्योंकि लफ्ज इस्तेमाल किया, अब बिजली सस्ती होगी, 2 साल का दौरानिया तो हुकूमत का हो गया। देखे ना, अब अब आयात दिया, जब आयात, और वो इसी तरह से है। अवाम तो बैठे हुए हैं। अवाम देखे ना आप, जब इलेक्शन हुए थे 2018 में, जो घरों में भी काम करने वाले मुलाजिम थे, खवातीन थी, बड़ी उम्र की भी खवातीन थी, उन्हें नहीं पता कौन है इमरान खान, क्या है नवाज शरीफ, जो भी है, अरे नहीं भाई जाना है, ये मतलब ये चंगी बातें करते हैं ना, इन्हें वोट देना है बस। सही। इनको नहीं देना, जरदारी इन्हों नहीं देना, उन्हें नवाज शरीफ नहीं देना, बिल्कुल। इन्हें इन्हें इमरान खान को वोट देना है। भाई ये हमारा मुस्तकबिल है, हमारे बच्चों के, हमें, हमारी तो उम्र गुजर गई, लेकिन हमारे बच्चों के लिए भला हो और जाएगा। उन्होंने वोट दिया। दिया। अब उनसे पूछें जाके जरा, अब उनसे बात करें, वो क्या कहते हैं। सही। तो देखें, ये आप अकेले खड़े होके वन वे ट्रैक के ऊपर आप तकरीर कर लें, वो एक अलग बात है, लोग सुन लेंगे, उनके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, यही चारा है। ये जो तकरीर होती है ना, ये बेसिकली अवाम का चारा बन चुका है, इसी से उनका पेट भरता है, बस इसी को पत्थर पैर होता है ना, पत्थर बांध लेते हैं। यानी इसका अब मतलब वो है ये कि जब भी तकरीर की उम्मीद सूरत में दिलाई ये चारा जाएगी, अपने पेट से, जब भी उम्मीद दिलाई जाएगी, ये चारा ही दिया जाएगा कौम को। ये चारा ही होता है। देखिए प्रैक्टिकल ही होना चाहिए, जो भी कुछ है प्रैक्टिकल। जैसे मैं एक मिसाल दूं, असद उमर पिछले दिनों कराची में आए, बड़ा कराची का देखें वावेला मचा के रखा हुआ था कि यहाँ पानी भर गया, सब डूब गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। मैंने पहले भी कहा था, पहली बार नहीं हुआ कराची में ये। पीपल्स पार्टी पहले भी नून लीग के दौर में भी हुआ, एमक्यूएम के पास जब तमाम इख्तियारात थे यहाँ पे, उनके दौर में भी इससे बुरी सूरत होती थी। वो अलग बात थी, मीडिया के ऊपर आती नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा हर चारों तरफ से सही। वो हो रहे नदीम थे साहब, अटैक्स, तो इसलिए चीज़ें मैं आ रही थी। मुझे अभी फिर एक छोटा सा वक्फा लेना होगा, ये ज़रूरी है, आपकी बात को काटना पड़ता है, लेकिन मैं जब वापस आऊँगा तो अपोजिशन का भी थोड़े से रिमार्क्स आपके सामने रखूंगा और उनके जुमले भी रखूंगा। नाज़रीन, लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा।